السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے گزشتہ چند سال کرکٹ کے حوالے سے خاصے ہنگامہ خیز رہے۔ پاکستان نے اس عرصے میں کئی ایک کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ آئی سی سی ورلڈ T20 چیمپئن شپ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل تک پہنچا پاکستان، اور انڈر 19 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا پاکستان نے، اور پھر 2003 اور 2007 کے عالمی کپ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان نے نہ صرف دوسرے راؤنڈ تک رسائی حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سیمی فائنل کھیلنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ کئی ایک کامیابیاں اور کئی ایک ناکامیاں۔ اس دور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین رہے ان پر خاصی تنقید ہوتی رہی۔ ہر روز وہ شہ سرخیوں میں رہے، ٹیلی ویژن چینلز کے جو ہیڈ لائنز ہیں ان میں نظر آئے، اور اخبارات میں بھی اسی انداز میں ان کا ذکر ہوتا رہا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اعجاز بٹ صاحب۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ بٹ صاحب، کیسا دیکھتے ہیں 3 سالہ آپ کا بڑا بھرپور دور رہا ہر حوالے سے، کرکٹ کے حوالے سے، گراؤنڈ میں جو کارکردگی ٹیم کی رہتی ہے وہ، اور اس کے بعد جو انتظامی معاملات ہیں ان حوالے سے، ان تمام حوالوں سے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو شروع سے کرکٹ کا شوق بھی رہا ہے، خود بھی کھیلے ہیں، انٹرسٹ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی، کنٹینیو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ایفرٹ ہی تھا، 3 سال کافی ہوتے ہیں۔ کوشش ہماری یہی تھی کہ کئی چیزیں خراب ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے۔ ہمیں سیلف سیٹسفیکشن تو ہے، کچھ ٹھیک ہوئی ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں کامیابی ہو، بٹ سیلف سیٹسفیکشن میری تھی کہ جب میں نے چھوڑا کہ کچھ تو ہم نے کوئی ڈیووٹ کیا ہے، کرکٹ کو دیا ہے۔ کرکٹ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے بھی کرکٹ کو دیا ہے۔ تو میں تو ٹوٹلی سیٹسفائی، اور ہمیشہ شوق تو رہے گا، جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں گے کرکٹ کے لیے۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کے خیال میں آپ نے کہا کہ کرکٹ نے آپ کو بہت کچھ دیا اور کرکٹ کو کچھ دینے کا وقت بھی آپ کو ملا، آپ کے خیال میں سب سے بڑی کامیابی آپ کے خیال میں ان 3 سالوں میں، 3 برسوں میں آپ کی کیا رہی؟ میرے سے میں نے لوگوں نے کسی نے میرے لیے کوئی ٹارگیٹ نہیں تھے سیٹ کیے، میں نے اپنے آپ کے لیے سیٹ کیے تھے۔ سب سے بڑی جو پرابلم تھی نا وہ ڈسپلن کی تھی۔ وہ ڈسپلن میں نے جب چھوڑا، میں تو کافی کانفیڈنٹ تھا کہ ہم نے کافی ڈسپلن ٹیم میں لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تھا جو پلیئر پاور ہے، وہ بھی ختم کرنا تھا ضروری، کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں رہتا۔ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہ ہو تو اپنے آپس میں وہ نہیں رہتا۔ ویلکم بیک ویورز۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اعجاز بٹ، جن کے بارے میں ان کے دور میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا رہے ہیں، بٹ صاحب یہ بھی کہا جاتا رہا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ڈسپلن آتا ہے جو بندہ، اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہے۔ اگر میں ڈسپلن لایا ہوں تو مجھے ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ایکسیپٹ دیٹ۔ اچھا، کھلاڑیوں پر پابندیاں بھی لگائیں، جرمانے بھی آپ نے کیے، لیکن اس کو واپس لینے کا جو فیصلہ ہے اس پر بھی خاصی تنقید ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے والا فیصلہ غلط تھا یا جو واپس لے لی گئیں وہ غلط تھا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جب کھلاڑیوں پر جرمانے کیے گئے اور پابندیاں لگائیں، کامران اکمل، شعیب۔ دیکھیں جی، میری بات سنیں، یہ جو تھا کامران اکمل، میں نے کامران اکمل ہماری ڈسپلنری کمیٹی تھی، ایک بڑے نفیس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ اس کے چیئرمین تھے۔ ٹھیک۔ تو یہ ساری چیز ہمیں اس میں اب تو آئی کین ایکسپلین کہ اس کا ریزن کیا تھا۔ یہ واز ایکچولی انوالوڈ ان میچ فکسنگ۔ وہاں پہ 2 بھائی تھے اسی کے کاؤنٹی میں، ینگ، ایک 20 سال کا، ایک 21 سال کا۔ ان کو اس نے پیسے دیے تھے بکیز کی طرف سے۔ ٹھیک۔ اس کا سارا پروف تھا، ایوری تھنگ واز دیئر۔ مجھے ٹیلی فون آیا تھا، یہ اب تو کورٹ میں بھی آ گئی ساری چیزیں۔ مجھے ٹیلی فون آیا تھا جائلز کلارک کا، جو انگلینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ سچویشن ہے، تو میں نے اس کو سپریس رکھا ہوا ہے، ابھی کسی کو بتانا نا، یہ سچویشن ہے، اف یو الاؤ آئی کین ٹاک ٹو دیئر پیرنٹس کے لیے، بچوں کو سمجھائیں، نہیں ان کا تو بالکل برباد ہو جائے گا کیریئر۔ میں نے کہا جی ضرور، جو بھی مدد ہو سکتی ہے۔ سو ہی ہمسیلف وینٹ ٹو دی پیرنٹس۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے 2 بچے ہیں، ان کا تباہی ہو جائے گی کیریئر کی، سزا تو ان کو بھی ہونی ہے، بٹ یہ آپ جو ہے انہیں کہیں کہ کیس وڈرا کر لیں۔ سو ان دونوں بچوں نے اور پیرنٹس نے وہ کیس اس کے خلاف اس وقت وڈرا کر دیا۔ بات کو تو پھر وہ چلا ہے نا، تو وہ کوئی ہے ہی ڈاؤٹ تھی نہیں ریگارڈنگ دی میچ فکسنگ کی اس میں۔
تو وہ کیا بھی ہوا تھا, پیسے بھی دیے ہوئے تھے, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا, ایوری تھنگ واز اویلیبل. یہ ساری چیز میں نے ان کو ایکسپلین کی ان دی میٹنگ جج صاحب کو. جج صاحب نے کہا جی میں تو اس کو نہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, کسی صورت میں نہیں کھیلے گا یہ. ٹھیک ہے آپ دے دیں, ہم نے وہ اس کا دے دیں. تو یہ تو ایک ہو گیا. دوسری آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ شعیب ملک کا نام بھی انہی کھلاڑیوں میں آتا ہے. نہیں جی, شعیب ملک دیکھیں جی, پوائنٹ از کہ تھوڑا سا ایسے 19-20 کریڈٹ جانا چاہیے اس دفعہ. اس کو میں نے ہٹانے کے بعد میں نے یونس کو لگایا. یونس ورلڈ کپ ہم جیت کے آ گئے کہ نہیں 2020؟ بالکل جیت کے آ گئے. ہی واز اے گڈ کرکٹر, گڈ آل راؤنڈر. اس کو میں نے خود بلایا گھر اپنے, اس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ جی تمہارے سے جو ہمارے یہ جو خرانٹ لوگ ہیں یہ نہیں سنبھلتے, تو میں ایک سینئر بندے کو تمہاری جگہ لگانا چاہتا ہوں. اگر تمہاری اس کی اجازت ہو تو پھر میں کروں گا, کیونکہ میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اگر میں آپ کو ہٹاتا ہوں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو لوگ یہ کرٹیسائز کریں گے, پہلے رکھتے ہیں پھر بات کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے ایز فار ایز آئی ایم کنسرن کوئی میرے آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے. دی اونلی تھنگ از مجھے تو یہ امید ہے کہ آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ چینج کیا تھا کپتانی کا. جب دوسرا مسئلہ آیا, دوسرے مسئلے میں بڑی کوئی انٹریکیٹ سی سچویشن ہے کہ کچھ ہمارے فنڈز جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے, تو وہ ہم نے پوچھا تھا ان کو کہ جی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 95,000 پاؤنڈز جمع کرائے ہیں, وہ کس نے کرائے ہیں, کیسے ہوئے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں پتہ. ہمارے جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سی رقم تو نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتہ, بینک اکاؤنٹ بھی اسی کا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹر آن کیس چلتا رہا تو انہوں نے کہا جی وہ اس میں پیسے, انہوں نے کہا جی اب کیا اکاؤنٹ اب جو آیا اس میں تو پیسے وہ کہاں گئے جی, کسی دوست کو دے دیے کو. میں نے کہا یار ایسے کوئی بندہ تو نہیں کرتا نا فنڈ تمہارے جو ہیں. سو اس کی ایکسپلینیشن ٹھیک نہیں تھی. جج صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا جی مجھے یہ بندہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں. سارے ممبر بھی کہیں تو میری آپ ووٹ لکھ لیں, میں نہیں. جھوٹ بولتا ہے. 5 دفعہ ہم نے میٹنگ میں کیا ہے, 5 دفعہ جھوٹ بولا. ٹھیک. اس کی پرفارمنس کا کوئی اس میں تعلق نہیں تھا. یہ تو ایک الگ چیز ہے, بٹ اٹ از آلسو اے ڈسپلنری تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب آپ نے بات کی جو پلیئرس پاور کی, کئی ایک مرتبہ ٹیم کے اندر گروپنگ ہوتی رہی, ٹیم بنتی اور ٹوٹتی رہی, اس کی وجہ کیا تھی؟ پس پردہ کیا چیزیں آپ کو سمجھ آئیں بحیثیت چیئرمین کرکٹ بورڈ؟ دیکھیں جی, دیٹ واز ون آف مائی سیلف امپوزڈ ٹاسک کہ یہ جو تھا نا پلیئر پاور, یہ ختم ہونا ضروری تھا. یہ اس کو ہم نے سینئر کو ساتھ گریجولی فیز آؤٹ بھی کیا, ینگسٹرز لائے. ینگسٹرز کو بڑی مخالفت تھی ان کی. یہ ایک چیز ہمارے میں جو ابھی بھی ایڈوائز کروں گا کہ یہ ہمیں انشور کرنی چاہیے کہ جو بچہ نیا اور پرفارمنس بھی اچھی ہے. آپ نے دیکھیں جو ینگسٹرز آئے ہیں ساروں کی پرفارمنس اچھی ہے. ٹھیک. اور آپ کے فیوچر بہتر ہوتا جاتا ہے ود نیو ینگسٹر جو آتے ہیں. یونس خان کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ آپ نے کپتان بنایا, پاکستان ورلڈ T20 چیمپئن شپ بھی جیتا, پھر وہ یکدم ہی ٹیم چھوڑ کر بھاگ گئے, کپتانی نہیں کر سکتے. کہ اس نے کہا جی میں آئندہ سے نہیں کھیلوں گا 2020. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ ہم نے کپتان بنا کے بھیجا آسٹریلیا مولوی صاحب یوسف کو. جی. یوسف نے کہا جی کہ عمران کو اس کو بھیج دو, ہمیں ضرورت ہے. یہ خود والنٹری کہتے ہیں میں نے نہیں جانا, میں ریسٹ کروں. ٹھیک ہے. اس کو میں نے بلایا, اس نے کہا جی میں نے کرکٹ کوئی نہیں کھیلنی, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں اپنے بچوں کو اپنی مجھ سے لک آفٹر کر سکتا, میں نے نہیں کھیلنا. ہی ہمسیلف ریفیوز. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار تمہیں وہ تمہارا کولیگ ہے وہ بلا رہا ہے تو ہی وانٹس کہ تم جاؤ وہاں پہ. تو یہ صرف یہ مسئلہ تھا, اس کا کوئی اور مسئلہ نہیں. میرے اپنے خیال میں کہ ہی از ون آف دا بیٹر ڈسپلنڈ پرسن. ٹھیک ہے. یہ ایک انسیڈنس ہو جاتا ہے کہ ایٹ ٹائمز ان دی ایموشن پیپل انڈر پریشر ایسی کوئی بات کرتے ہیں, مگر جتنا ڈسپلن کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ہی واز ون آف دا ویری ڈسپلن. ایک یہ آج ان جو پلیئرز ہیں ان میں سے ایک وہ ایک عمر گل, ایک مصباح, دے ور ویری ویری ڈسپلن. اب مصباح کو یہ ایک دن میرے پاس آیا تو اس نے ایک کاغذ دیا تو کہتا جی ایک نظر اس کو آپ دیکھیں. اچھا. تو اس نے مجھے دکھایا, میں نے کہا میری بات سنو. میں نے اپنی ٹیبل میں سے وہ نکالا, میں نے کہا میرے پاس ساروں کی پرفارمنس ہے, تمہاری بھی ہے. اس کی ٹیسٹ میں 50 سے اوور ایوریج تھی, اس کی ون ڈیز میں 50 سے اوور ایوریج تھی, اس کی 2020 میں 50 سے اوور ایوریج تھی. ٹھیک. تو اس کو ٹیم سے باہر نکال دیتے تھے ہمارے دوست جس کے خلاف میں نے ایکشن لی. تو وہ کہتے تھے یہ تو صرف ٹیسٹ کرکٹر ہے. تو
تو یہ بنتی نہیں ہے بات. پھر ہم نے آن این ایکسپیریمنٹل بیسس, اس کو میں نے بلا کے بتایا کہ تمہیں میں کپتان بنا رہا ہوں, اٹس آن این ایکسپیریمنٹل بیسس. ٹیسٹ کیپٹن یس, پر دوسری چیز کا پرفارمنس ٹھیک ہوگی, یو ول کنٹینیو, پرفارمنس اس کی ایکسلنٹ ہے. ٹھیک. اچھا بٹ صاحب, آپ کے دور میں میچ فکسنگ بہت بڑا مسئلہ رہا اور مسلسل خبریں بھی آتی رہیں. سری لنکا میں بھی ایسا وقوع ہوا, پھر جب انگلینڈ میں جو ایک افسوسناک صورتحال پاکستان کو پیش آئی, اس کی تواتر سے جو خبریں آتی رہی ہیں, ایک عام آدمی یوں سمجھتا ہے کہ آپ اس سے غافل رہے, خبریں آپ تک پہنچتی رہیں لیکن آپ نے بروقت ایکشن نہیں لیا. جی ایکشن, وی آر دی لیڈنگ لائرز ٹرائنگ ٹو ہیلپ اس آؤٹ. یہ سچویشن ایسی تھی کہ جس میں کوئی آپ کر نہیں سکتے کچھ. دیکھیں جی, ہم جس دن جو انسیڈنس ہوا ہے, میں کیا نام ہے, جائلز کلارک انگلینڈ کا جو ہے پریزیڈنٹ, اس کا چیف ایگزیکٹو موٹا وہ کیا نام ہے ڈیوڈ براؤن, اسکاٹ لینڈ یارڈ کا چیئرمین, اسکاٹ لینڈ یارڈ کا جو بندہ کنسرنڈ تھا, اس جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, یہ ساری چیزیں باتیں ہوتی رہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی چارج کیا ہے. وہ جو بندہ تھا نا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, اسکاٹ لینڈ یارڈ کا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, اس نے کہا کہ جی یہ چارجز ہیں ٹو سیف گارڈ دی بکیز. مجھے اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد, وہ اس نے سیف گارڈ دی بکیز. میں نے کہا کہاں کے بکی, یہاں پہ تو از الاؤڈ, انگلینڈ میں تو کوئی خلاف نہیں. کہتا انڈین بکیز. تو عورت اس کی جو چیئرمین تھی, اس نے کہا جی یہ بند کرو بات. اس کے خلاف بلکہ میٹنگ کے بعد کوئی ایکشن بھی ہوئی. تو یہ مسئلہ جو ہے کوئی ایٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹیج جو ہمارا لائر تھا, وہ کہتا جی کہاں پہ ہے لا کہ جی اسپاٹ یہ فکسنگ جو نیا نام نکلا ہے, میچ فکسنگ تو ہے, ٹھیک, اسپاٹ فکسنگ کوئی چیز ہی نہیں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, دیور نتھنگ ہے اسپاٹ. پھر وہ انہوں نے چارج بدلا لیٹر آن اسکاٹ لینڈ یارڈ نے. ٹھیک ہے. یہ اب یہ جو مسئلہ سارا ہے, اس میں ہماری کوشش تو یہ تھی کہ دیکھیں یہ قصور 100% تھا کپتان کا. ٹھیک ہے. there is no doubt on that account. ساتھ یہ دیکھیں جی پیسے کی لالچ جو ہوتی ہے بڑی بری چیز ہوتی ہے. ون آف دیز پیپل کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلا کوئی 8 مہینے ریگولرلی, تو اس کے ہی ایٹ سفیشینٹ فنڈ کہ اس نے یہاں پہ آ کے ڈیفینس میں 1.5 کروڑ کا گھر خریدا. 1 کروڑ سینئر ایگزیکٹو ہوتا, ساری عمر کو پیسے جمع کرتا رہتا ہے کہ کوئی ہوں تو ہم کر سکیں. یہ اس کے بعد لالچ کرے تو کچھ سمجھ بات لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو عامر کا کانٹریکٹ ہوا تھا وہاں پہ اگلے 2 سال کے لیے, ہاں ڈرم کے ساتھ میں نے کرایا تھا. ہی واز گوئنگ ٹو بی دی ہائیسٹ پیڈ پروفیشنل ان انگلینڈ انکلوڈنگ ان کے جو گورے ہیں. ٹھیک. پھر یہ کرنی پیسے کی بھی لالچ آ رہی ہے, تو پھر ہی ڈیزروز. آئی مین جو کوئی ایسی بات اس میں میری طرف سے تو کوئی نہیں ہے کہ میں اس کو کسی کو ایسے بندے کو ڈیفینڈ کروں گا. اگر وہ پتہ ہوگا کی ہے تو پھر تو نہیں چیز بنتی نا بات. ٹھیک ہے. اس پہ مزید بات کریں گے ویورز کہ جو بٹ صاحب کی طرف سے چیزیں ہیں جو بروقت ایکشن نہ لینے کی, اس بریک کے بعد.